الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. وقال تعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. رونق اسٹیج استاد محترم حضرت شیخ الحفاظ مدد اللہ العالی، معزز مشائخ کرام اور محبوب و مقبول قائد نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان و دیگر قائدین کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین و سامعین، پس پردہ سماعت کرنے والی تقدس مآب ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نسبت سے ایمان کی عظیم نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے۔ اس عظیم نعمت اور دولت کی حفاظت اور سیادت بھی انسان کے لیے دارین میں سعادتوں کا، رحمتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی اقدار پامال ہو رہی ہیں اور نوخیز نسل، خواہ لڑکے ہوں کہ لڑکیاں، بے دینی کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے، ارتداد کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو نوخیز نسل کو اس فتنہ ارتداد سے بچانے کے لیے اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر گامزن رکھنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اسی شعور کو بیدار کرنے کے لیے اور باضابطہ طور پر اس کے لیے ہر لمحہ ہر گھڑی مستعد و تیار رہ کر محنت کیا کریں۔ انہی اغراض و مقاصد کے تحت ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر نے اس عظیم اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا۔ مفکر اسلام حضرت شیخ الجامعہ دامت برکاتہم العالیہ اور عمدۃ المحدثین حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ کے ایمان افروز خطابات سننے کی ہم نے سعادتیں حاصل کی ہے۔ قاعدے کے اعتبار سے، نظام العمل کے اعتبار سے تو یہ تھا کہ یہ بزرگ حضرات بعد میں خطاب فرمائیں، لیکن ایک ہمارے بزرگ کی صحت کی ناسازی اور دوسرے ہمارے بزرگ کی غیر معمولی مشغولیت، اسی بنیاد پر ان بزرگوں نے حکم فرمایا تھا، تو تعمیل حکم میں ہم نے ان بزرگوں سے اولین ساعتوں ہی میں استفادہ کیا ہے۔ اور میری بھی خواہش یہی تھی کہ اس موقع پر تفصیلی خطاب ہمارے قائد ملت سے ہم سماعت کریں، لیکن انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ کچھ میں بھی آپ کے سامنے عرض کروں، تو میں کوئی تفصیلی خطاب نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ چند بنیادی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، پھر نقیب ملت کے خطاب کے سماعت کرنے کے لیے ہم کو تیار رہنا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہونے کے اعتبار سے ہمارا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کے اوپر ایک عظیم ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو بھی بے دینی سے بچائیں اور اپنی نسل کو بھی بے دینی سے بچائیں۔
مگر قرآن کریم کا اسلوب آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے دینی کی طرف جانے سے، بے حیائی کی طرف جانے سے، گمراہی کی طرف جانے سے بچانے کے لیے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ لفظ نار ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو آگ سے بچاؤ فرمایا۔ قو انفسکم اہلیکم نارا فرمایا، قو انفسکم اہلیکم الفواحش والمنکرات الارتداد والضلالات، یوں بھی کہہ سکتا تھا، گمراہیوں سے انہیں بچاؤ، انہیں غلط راستوں کی طرف جانے سے بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط راستوں کی طرف جانے سے بچانے کے لیے لفظ نار، آگ کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام نہیں دینے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم نے تو اپنے بچوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر بچے ہمارے نہیں سمجھے۔ ہمارا بچہ آج غلط راستے پر جا چکا ہے اور وہ یہ طے کر لیا ہے کہ غلط بچی ہی سے شادی کرے گا۔ آج ہماری بچی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اور ملکی قانون کا سہارا لے کر 18 سال کی عمر کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہی ہے اور ہماری سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہو رہے۔ ہم نے تو سمجھانے کی کوشش کی لیکن ہماری بات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی۔ اب ہم کیا ہیں، مجبور ہیں، اور عذر جب ہوتا ہے تو شریعت میں عذر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، تو ہمارا یہ عذر ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے جھوٹے عذر کو ہم پیش نہ کر سکے، اسی لیے فرمایا تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ فرمایا۔ تو غلط راستے کی طرف جانے سے بچانے کے لیے آگ کا لفظ استعمال کیا۔ اور کوئی بھی شفیق باپ یا شفیق ماں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے نونہال کو ظاہری آگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھے تو صرف زبان سے کہنے پر اکتفا نہیں کریں گے۔ اگر بچہ ضد کر کے آگ کی طرف بھاگ رہا ہے، لپک رہا ہے، جا رہا ہے، تو ہر طرح کی کوشش کر کے اس بچے کو اس سے بچائیں گے۔ اگر نہیں سن کے کود رہا ہے تو خود بھی آگے بڑھیں گے، ہاتھ ڈالیں گے، اس کو نکالیں گے، حالانکہ ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے ہاتھ جھلس سکتا ہے، آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، مگر اتنی سوچنے کے لیے اس کو وقت اور فرصت بھی نہیں ہوگی، فوراً ہر طرح سے کوشش کر کے اپنے نونہال کو بچائے گا۔ باپ بھی بچائے گا، ماں بھی بچائے گی۔ نہ باپ کی ابوت یہ گوارا کر سکتی ہے، نہ ماں کی مادری محبت گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا بچہ آگ میں جائے۔ تو رب کریم نے سمجھایا، اے ایمان والو، تم بے دینی کی طرف جانے سے بھی ایسے ہی بچاؤ جیسا کہ ظاہری آگ میں جانے سے انہیں بچاتے ہو۔ ظاہری آگ میں جانے سے بچانے کے وقت ہمارا انداز جو ہوتا ہے، واقعی آج کیا غلط راستے پر ہماری اولاد جا رہی تو یہی ہمارا انداز ہے۔ عزیزان محترم، دنیا بگڑ گئی ہے، انگریزوں کی یہ سازش ہے، یہ یورپ کنٹریز کی تہذیب ہے، یہ رونا رونے سے کام نہیں چلے گا، یہ تہذیب آج کی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی بے حیائی تھی، خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرنا وہ عبادت سمجھتے تھے۔ ایسے بے حیائی کے ماحول کو نبی رحمت علیہ السلام نے پاکیزہ ماحول میں بدل ڈالا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ شکوہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ دنیا بگڑ گئی ہے، دنیا کی وجہ سے ہم بگڑ رہے ہیں۔ نہیں، دنیا کی وجہ سے تم بگڑنے والے نہ بنو، بلکہ بگڑے ہوئے کو سدھارنے والے بنو۔ تم اپنے کردار کو پاکیزہ بناؤ، تم کوئی عام انسان نہیں ہو، نبی رحمت علیہ السلام کے امتی ہو، تم اپنے منصب کو پہچانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خیر امت کے منصب پر فائز کیا ہے، کنتم خیر امت کا اعزاز بخشا ہے، ساری امتوں میں تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ اعزاز کس کو ملا ہے؟ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو ملا ہے۔ تو کیا یہ اعزاز کی بنیاد پر ہمارے لیے یہ شعور و آگہی میں اضافے کا باعث یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم یقیناً ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اپنی اس عظیم ذمہ داری کو پورا کریں؟ عزیزان محترم، قرآن کریم کے نصوص کو آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مثالیں دی ہے قرآن کریم میں۔ آج ذرا سا دولت کا کوئی اگر معاملہ سامنے لاتا ہے، مال کی پیشکش ہوتی ہے تو ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر ہم اپنے ایمان اور عقیدہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے پہلے ہی بتلا دیا تھا، ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا۔ اے میرے امتیوں، اعمال صالحہ کو اختیار کر کے فتنوں کا مقابلہ کیا کرو، اعمال صالحہ کا ذخیرہ رکھ کر، اخلاق فاضلہ کے پیکر بن کر، ایمان و عقیدے میں مستحکم رہ کر، ثابت اور راسخ القدم رہ کر تم فتنوں کا مقابلہ کرو۔ فرمایا کیسے فتنے؟ كقطع الليل المظلم، تاریک رات کے حصے کے مانند ہوں گے، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، اور فتنے ایسے ہوں گے تاریک رات کے حصوں کی طرح کہ آدمی صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام کرے گا تو کفر کی حالت میں کرے گا۔
پھر فرمایا وہ یمسی مومنن و یصبح کافرا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا تو صبح کفر کی حالت میں کرے گا، ایک دم تبدیلی آنے لگ جائے گی، ایمان صبح میں اس کے ساتھ ہوگا اور شام میں وہ ایمان کا چراغ بجھ چکا ہوگا، شام میں مومن رہے گا، صبح اٹھے گا تو ایمان کا چراغ گل ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نے پہلے ہی بتلا دیا، ہمیں آقا نے اندھیریوں میں نہیں رکھا ہے، یک بیک حالات ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں، ہمیں نبی رحمت علیہ السلام نے پہلے اسے باخبر کر دیا کہ فتنے آنے والے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، وہ ماحول میں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں جبکہ گھر کے اندر فتنے آنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا فرمایا؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے میرے امتیوں میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے ہیں، جیسا بارش کے قطرے گھر کے اندر پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی تمہارے گھروں میں فتنوں کے اترنے کو میں دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس وقت اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ گھر میں فتنہ کیسا آئے گا، فتنہ تو کلچر سے آتا ہے، معاشرے سے آتا ہے، ایک دوسرے سے میل ملاپ کی بنیاد پر آتا ہے، گھر کے اندر فتنہ کیسے آئے گا؟ مگر عزیزان محترم، وہ نبی رحمت ہے، عالم ما کان وما یکون ہے، جو ہو چکا اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ آج کے اس الیکٹرانک میڈیا کے دور میں ہمیں سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ دقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے، آج یہ دنیا کے نئے نئے آلات جو ایجاد میں آئے ہیں، جن کے ذریعے سے ہمارے گھر کے اندر بے دینی آ رہی ہے، بے حیائی آ رہی ہے، عزیزان محترم اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تمہارے گھر میں فتنوں کو اترتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے کیوں سنایا؟ فتنے تو گھروں میں اتریں گے، یہ برحق ہے، مگر سرکار سنا کیوں رہے ہیں؟ یہ نہیں فرما کہ فتنے ہٹ جائیں گے، فتنے تو اتریں گے، مگر اے میرے امتیوں فتنوں کے اندر تم مبتلا نہ ہونا، تم فتنوں کا مقابلہ کرنے والے بنو، تم اپنے ایمان میں پختگی رکھو، تم اپنے عقیدے کے اندر استقامت لاؤ، تم اپنے عمل صالح کے اندر بہار لاؤ، دنیا کے اندر تم انقلاب برپا کرنے والی امت بن کر کے ابھرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جو فرمایا، آج عزیزان محترم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، صبح میں مومن ہے تو شام میں کافر ہے، صبح میں ایمان سے نکلتا ہے، شام میں بے دین ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ عزیزان محترم صبح نکلتی ہے بیٹی گھر سے، بچہ گھر سے نکلتا ہے، تعلیم کے حوالے سے نکلتا ہے یا سیر و سیاحت کے حوالے سے نکلتا ہے، تو وہاں اختلاط مرد و زن ہے، نظام کچھ ایسا ہے کہ ہم نے عزیزان محترم حیا کا، اسلام کے عظیم تقدس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے۔ جب وہاں جانے کے بعد اختلاط ہوتا ہے، اور پھر تعلیمی نظام کچھ ایسا ہے کہ گھر میں نہ تو ہم دین سکھا رہے ہیں نہ اسلام سکھا رہے ہیں، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے، بس ایک دنیا کے اندر خواہش ہے کہ ہمارے بچے بھی دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ڈگریوں کے حامل بن جائے۔ عزیزان محترم، جس فیوچر کو درخشاں بنانے کے لیے ہم سوچ رہے ہیں، یہ 60-70 سال کا مستقبل ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ اس مستقبل کو مستقبل نہیں سمجھتا ہے، یہ تو دنیا کا مستقبل گزر جانے والا ہے، اصل جو مستقبل ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ وہ آنے والے مستقبل کے لیے کس طرح اپنے کو تیار کر کے رکھا ہے، کیا تیاری اس نے کی ہے، اس کی تیاری جس جہت کی ہے اس کو جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ فرمایا تو اللہ کے محبوب نے جو فرمایا، صبح بچے بچیاں نکلتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، اور پھر ادھر سے رکاوٹ کیا ہے؟ صرف بچیاں بے حیا ہو گئے، بچے بے حیا ہو گئے، اتنا رونے سے کام نہیں چلے گا عزیزو۔ ایک انسان کے جنس کے جذبات بھی ہوتے ہیں، صنف نازک کے اس کے اپنے احساسات بھی ہوتے ہیں، احساسات کو پاکیزہ رکھنے کے لیے ہمیں ہدایات کیا دی گئی ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جامع ترمذی میں اس حدیث پاک ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو تاخیر نہ کرو، فوراً رشتے کو قبول کر لو اور لڑکی کا نکاح کر دو اس لڑکے سے۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے اس فرمان کو نظر انداز کر دیا، وقت پر ان کی ساتھ شادی نہ کی، تو یاد رکھو صرف گھر میں فتنہ نہیں ہوگا، پوری روئے زمین پر فتنہ ہوگا۔ فرمایا ایک لڑکی کا مناسب رشتہ آنے کے بعد طے نہ کرنے کی بنیاد آقا علیہ السلام کس بات کو بتلا رہے ہیں؟ اگر تم نے اس کو نظر انداز کیا، ایک لڑکی کو اس کے جائز احساسات و جذبات کو حدود شریعت میں پورا کرنے کا تم نے موقع نہ دیا، تو یاد رکھنا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، پورے روئے زمین پر فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد بھی آئے گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا کرم تو دیکھیے، کس طرح سے ہمیں ان کو صحیح راہ پر پہنچانے کا نظم کیا ہے۔ صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف رکھو، شادی میں تاخیر ہوئی تو کوئی بات نہیں ہے، جذبات کا ہیجان ہے، نہیں دبا کے رکھو۔ یہی نہیں فرمایا
اس جذبات کے تلاطم کو صحیح راستے پر خرچ کرو فرمایا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ اور ادھر مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے فرمایا، وہ بھی جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، یا علی ثلاث لا تؤخرہن، تین چیزوں کو تاخیر میں اور ٹال مٹول میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک تو نماز کا وقت آئے تو پڑھ لینا چاہیے، جنازہ آئے تو نماز پڑھا دینی چاہیے، اور فرمایا والاییم اذا وجدت لها کفوا، اور بے شوہر کے کوئی لڑکی ہے اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً رشتہ طے کر لینا چاہیے، اس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ آج عزیزان محترم ہم کیا کر رہے ہیں؟ نظر انداز کر رہے ہیں، ابھی تو بچی کو تعلیم حاصل کرنا ہے، وہ بیچاری بھی کہتے ہیں کہ مجھے اور مزید پڑھنا ہے، یہ بیچارہ کہتا ہے مجھے اور کچھ کرنا ہے۔ عزیزان محترم، وہ پاکیزہ احساسات اور نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے خدا کے خوف کے جو جذبات تھے اگر واقعی ہمارے سینے کے اندر ہے تو اللہ نے اس کی بھی مثال دی ہے، فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اور ایمان والوں کے لیے بی بی مریم کی بھی تو مثال ہے جنہوں نے اپنے جوہر عصمت کی حفاظت کی تھی۔ تو عزیزان محترم، ہر کوئی تو یہ بے شوہر کے مستقل اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے نہیں رکھ سکتی ہے، اسی لیے تو نبی رحمت علیہ السلام نے نکاح کو اپنی سنت کریمہ کے رنگ میں رنگ دیا اور فرمایا نکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، مسواک ہی آقا کی سنت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے محبوب نے نکاح کو بھی سنت قرار دیا، حالانکہ کوئی نیا کام تو نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے بلکہ جب سے روئے زمین پر انسان آباد ہے چلا آ رہا ہے۔ محبوب دو جہاں نے اپنا اس کو سنت والا معاملہ قرار دے کر امت کو بتایا کہ اے میرے امتیوں، نماز پڑھنے سے ہی خدا کا قرب نہیں ملتا ہے، بلکہ جائز طریقے سے جنسی جذبات پورا کرتے ہو تو بھی خدا کا فضل شامل ہوتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندے مومن کے ہر نیک عمل میں اس کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی کے جائز تعلقات میں بھی اللہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا آقا ہم میں سے کوئی اپنے نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس پر ثواب کیسے ملے گا؟ تو محبوب دو جہاں نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اگر یہی جذبے کو وہ غلط جگہ استعمال کرتا تو کیا گنہگار نہیں ہوتا تھا؟ تو عرض کرنے لگے بے شک آقا گنہگار ہوتا تھا۔ تو فرمایا اب اس نے اس کے بجائے اپنی بیوی کے پاس خرچ کیا ہے اور اس نے اپنے شوہر سے استفادہ کیا ہے، کس کے لیے کیا؟ میری سنت سمجھ کر کیا ہے، تو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ بے شک ثواب ملتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیسی ہمیں پاکیزہ ہدایات دی ہے، کیسی تعلیمات سے ہمیں روشن و منور فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ تاخیر مت کرو۔ تو عزیزان محترم، ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اس کے بعد اب باہر کے ماحول میں نکلے، لڑکے لڑکیاں آپس میں میل ملاپ کرنے لگ گئے، اس کے بعد کیا ہونے لگا؟ جذبات ان کے جو ہے امڑنے لگے، برتن میں جو کچھ ہے وہ چھلکنے لگا، اس کے بعد جائز راستہ جب نہیں ملا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے فحاشی تو عام ہوتی جا رہی ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کے تو سارے راستے کھلے ہوئے ہیں اور طریقے بھی بتائے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں عزیزان محترم خوف خدا کا جو موتی تھا دل کی سیپی میں ہونا چاہیے تھا، مگر یہ دل کی سیپی خوف خدا کے موتی سے خالی ہے اور سیپی کی قیمت نہیں ہے۔ اگر موتی ہے تو سیپی کی قیمت ہے، اگر سیپی سے موتی کو نکال لو تو سیپی کیا قدر و قیمت کا ہے؟ تو عزیزان محترم، دل کی قدر و قیمت اس لیے ہے کہ یہ خدا کا خوف اس میں ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر ہوتی ہے، اسی سے سینہ خالی ہے تو پھر وہ دل کیا ہے؟ سیپی کے مانند ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ کے محبوب نے فرمایا اب صبح نکلیں گے ایمان کے ساتھ، وہاں ماحول میں جب دیکھیں گے تو اس وقت ہر قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں اور برائی کی طرف آمادہ کرنے کے سارے راستے ہیں، روک ٹوک کچھ نہیں ہے۔ اب اندر کے جذبات بھی بھڑکنے لگ گئے، خدا کا خوف تو سکھایا ہم نے نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں باس پرس ہوگی یہ احساس تو ہم نے ان کے دلوں میں جاگزی نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد جب آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ راستے کھلنے لگ گئے، غیروں سے بھی تعلقات قائم کرنے لگے، اس کے بعد صرف تعلقات تک ہی بات نہیں رہی کہ صرف گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، بلکہ بات اب اس سے محبت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے مذہب کو قبول کرنا پڑے گا، یا وہ کہتی ہے کہ میرے مذہب میں تجھے آنا پڑے گا۔ اب یہاں دین کا سودا کر رہا ہے وہ جوان، جن کا سودا کر رہی ہے وہ بچی۔ حبیب پاک کیا فرمایا؟ صبح مومن نکلے گا، شام میں بے ایمان ہوگا۔ تو دوستو، صبح ایمان کی حالت میں بچے گھر سے نکلتے ہیں، وہ خواہشات نفسانیہ کی تکمیل کرتے کرتے ایک اس مرحلے پر آج پہنچ رہے ہیں کہ جہاں ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، عقیدہ بھی تباہ و تاراج ہو رہا ہے، ارتداد کے فتنے کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں پہلے ہی سے باخبر کر دیا کہ ایسے حالات آئیں گے، ان حالات سے پہلے تم اپنے آپ کو سنبھالو، اس کا مقابلہ کرو۔ فرمایا ہے حبیب پاک علیہ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अजीज़ान मोहतरम, रहमत वाले आका ने हमें ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए कैसी हिदायत दी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत एक सहाबी है, सही मुस्लिम में हदीस पाक है, सुफियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी उनका नाम है। अर्ज़ करते हैं, कुल्ली फिल इस्लामी क़ौला, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में एक ऐसी प्यारी बात मुझे बतला दीजिए, तफसील नहीं इख्तिसार से बता दीजिए। ला असलु अहदन बादक, आपके बाद किसी से पूछने की नौबत ही ना आए। तो आका ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, बस ईमान लाओ और उस पर जम के रहो, बस कामयाब रहोगे, बामुराद रहोगे। ईमान और अकीदे पर, ईमान और अकीदे पर जब जाना, ये सबसे बड़ी नेमत और दौलत है। आज हमें इस ईमान की अजमत का अंदाजा नहीं है। हमें अंदाजा कैसे होगा? अजीज़ान मोहतरम, ये इजलास सारी जिंदगी को बनाने के लिए नहीं, हमारे अंदर शऊर पैदा करने के लिए है, मालूमात देने के लिए है, लेकिन अमली तौर पर हमें उठना है और हमें मुस्तकिल तौर पर काम करना है। अजीज़ान मोहतरम, सिर्फ एक जलसे में सुन लेने के बाद हमारी जिंदगी संवर जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक शऊर आगही तो पैदा होती है, हमारी आंखें खुलती है और दिल के अंदर अगर एक लम्हे के लिए भी रिक्कत और खौफ की कैफियत पैदा हो गई और बंदे ने मौला से इल्तिजा की नबी रहमत के वसीले से, तो वही लम्हा उसकी जिंदगी में इनकलाब का लम्हा बन जाता है, वही जिंदगी में उसके एक अजीम तब्दीली का लम्हा बन जाता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से ईमान और अकीदे को संभालने के लिए फरमाया है। अल्लाह अल्लाह, देखिए मुक़द्दस सहाबा किराम की बाबरकत ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल है। उनके लिए भी दुनिया के मामला थे, वहाँ भी गुर्बत थी, वहाँ भी माशी मसाइल थे, मगर उन्होंने गुर्बत की बुनियाद पर दौलत को देखकर अपने अकीदे का सौदा नहीं किया है। अरे अल इसाबा फी मारिफती सहाबा नामी किताब है और उसदुल गाबा नामी किताब जो सीरत सहाबा में निहायत ही मोतबर किताब मानी जाती है, उसमें एक वाक़िया, वैसे तो हर वाक़िये से हमें रुश्द व हिदायत ही मिलती है, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक वाक़िया उसके अंदर दर्ज है। बयान करते हैं कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रूम के इलाके की तरफ इस्लामी फौज को रवाना किया और वहां जब पहुंचे तो रूम के बादशाह ने मुसलमानों को कैद कर लिया। उसके बाद उनके जो सरदार थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा सहमी, उनसे कहा, तनस्सर उशरिक्का फी मुल्की, इतनी ही बात है कि तुम ईसाई मजहब को कबूल कर लो, जिंदगी भर के लिए न सही, कम से कम मेरे दरबार ही में कह दो ईसाई मजहब अच्छा है, सच्चा है, तो क्या होगा, मैं तुमको पूरे इख्तिदार में हिस्सेदार बना दूंगा। बादशाह कह रहा है, पूरी ममलकत पर मेरा सिक्का चलता है, सिर्फ एक लम्हे के लिए तुम कह दो ईसाई मजहब सच्चा है तो तुमको आदि ममलकत का मैं ताजदार बना दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, लम्हा इम्तिहान का आता है और अल्लाह तबारक व तआला कैसा फضل करम फरमाता है। उन्होंने कहा, ये तो नहीं हो सकता, अल्लाह के महबूब ने जिस मेहनत से हमें दीन अता किया है, ये दीन, ये ईमान, ये अकीदा दुनिया के इख्तिदार की खातिर छोड़ा नहीं जा सकता। तो उसने कहा, वरना फिर तुम्हारे लिए सख्त सज़ा होगी। उसदुल गाबा में कुछ वाक़े की तफसीर अलग है, अल इसाबा में कुछ अलग है। उसदुल गाबा में तो ये है कि उसने कहा कि ये गाय जो नज़र आ रही है पीतल की बनी हुई, इसमें तेल डाल दो और उसके बाद इसको आग पर रख दो। वो खूब खवलने लगा तो कहा, देखो अगर ईसाई मजहब कबूल नहीं करोगे तो इसके अंदर तुमको डाल दूंगा। ये कह में है उसदुल गाबा में है। और अल इसाबा में यह है कि उसने एक देग के अंदर पानी को डाला और उसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और गर्म करने का हुक्म दिया, खूब गर्म हो गया। तो कहने लगा, अगर ईसाई मजहब नहीं छोड़ोगे, कबूल नहीं करोगे, दीन नहीं छोड़ोगे, इसमें डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यह गवारा है लेकिन दीन नहीं छोड़ा जा सकता, अकीदा नहीं छोड़ा जा सकता। उसके बाद क्या किया, एक मुसलमान कैदी को वाक़ियतन डाल दिया। डालते ही वो अल्लाह के प्यारे हो गए और उनकी हड्डियां नजर आने लगी, पूरा गोश्त खत्म हो चुका। उसने कहा, अपने भाई का अंजाम तुमने देख लिया है, अब भी मौका है, अगर पूरी जिंदगी के लिए नहीं कबूल करते हो तो एक लम्हे के लिए कबूल कर लो, कम से कम मैं खुश हो जाऊंगा, चलो मेरी बात को तुमने चंद लम्हों के लिए ही माना है। कहा, चंद लम्हों के लिए तो क्या, सिर्फ एहसास और ख्याल में भी कभी हम किसी और मजहब को सच्चा नहीं समझ सकते, बोलना तो बड़ी बात है। तो कहने लगा, अपने अंजाम की फिक्र करो, जान जाएगी वरना इख्तिदार मिलेगा, आधी हुकूमत दे दूंगा। तो उस वक्त भी क्या कहा, नहीं हो सकता। तो उसने फिर वाक़ियतन कहा कि इनको सूली पर चढ़ा दो। जब सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, उसके बाद आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो उसके पास जाकर लोग कहने लगे, बादशाह ये अब अपनी मौत को आंखों के सामने देख रहे हैं इसलिए रोने लगे हैं, ज़रा अब इनको दावत दे दो, ईसाई मजहब की शायद कबूल कर लेंगे। तो बादशाह खुश होकर कहा, चलो ठीक है, मेरा हरबा कामयाब हो गया, आ जाओ ईसाई मजहब कबूल कर लो।
تم کو میں اقتدار بھی دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہارا رشتہ بھی کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا میں رو رہا ہوں تو موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں سوچ کر رو رہا ہوں لو ان لی مئۃ نفس لتمنیت ان انفقها فی سبیل اللہ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جان ہی ہے میرے پاس جو اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میرے پورے وجود میں اگر 100 جانیں بھی ہوتی، اگر 100 جانیں بھی مجھ کو ہوتی، الاصابہ میں یہ ہے کہ 100 جانیں بھی مجھ کو ملتی، ایک ایک کر کے قربان کرتا تھا۔ اور اسود الغابہ میں ہے میرے ہر بال کو خدا ایک جان دیتا تو ساری جانیں قربان کرتا تھا۔ قربانی کا وقت آیا تو ایک ہی جان میرے پاس ہے، پیش کرنے کو ایک ہی جان ہے، اس لیے رو رہا ہوں، میرے بس میں اتنا ہی ہے۔ یہ جب سنا استقامت کا یہ جواب سنا تو اس پر بھی لرزہ طاری ہو گیا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، اتنا کر لو کہ میرے پیشانی کو چوم لو۔ اور عام طور پر عرب کے اندر ایک رواج تھا، شرعی اعتبار سے اس کی ممانعت بھی نہ تھی، پیشانی کا چوم لینا ایک عام رواج تھا، شرعی طور پہ ممانعت نہیں تھی، اس میں کوئی تقدیس اور تعظیم کا پہلو نہیں تھا، ایک عرف تھا، ایک رواج تھا، ایک رسم تھی۔ اگر آپ نے کہا ایسے ہی نہیں ہوگا، اگر واقعی سارے قیدیوں کو تم چھوڑنے کا وعدہ کرتے ہو تو پھر رسم عرب کے مطابق پیشانی چومنا کوئی ہمارے لیے شرعی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد واقعی اس نے کیا کیا، جتنے مسلمان قیدی تھے سب کو چھوڑ دیا۔ جب فاروق اعظم نے ان کو دیکھا کہ واپس آئے ہیں تو پیشانی چوم کر مبارکبادی دی کہ ماشاءاللہ تمہاری استقامت نے اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجا دیا ہے، اور اپنے دیگر قیدی بھائیوں کو وہاں سے چھڑا لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ نمونے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، تاریخ کے اندر یہ ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، تفصیلات میں جانا نہیں ہے، صرف عرض کرنا یہ ہے کہ دین و ایمان کو ہم اپنے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان نمونوں کو آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ اللہ نے مردوں کے لیے مثال دی، عورتوں کے لیے بھی مثال دی۔ سورہ یاسین کا دوسرا رکوع پڑھیے گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب نجار کا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کی تفصیل میں جانا نہیں ہے، جب دین اسلام کا انہوں نے اظہار کیا تھا، مبلغین اسلام کی تائید کی تھی، تو دشمنوں نے حملہ کرنے کا مکمل ارادہ کیا، پتھراؤ کرنے کا تہیہ کیا۔ یہ دیکھ کر کہنے لگے انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو اے دنیا والو، میں اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، تمہارے پتھروں کی بنیاد پر ایمان چھوڑا نہیں جا سکتا ہے۔ جسم چھلنی ہو جائے تو گوارا ہے، ایمان جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ کہا ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہونے لگی، پتھراؤ ہونے لگا، مسلسل پتھر برسائے جانے لگے۔ اس وقت پتھر لگ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اعضاء پارا پارا ہو رہے ہیں، مگر استقامت میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے۔ یہی کہا کہ نہیں، جسم چھلنی ہو جائے، ایک ایک عضو ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گوارا ہے، مگر عقیدہ چھوڑا جائے یہ گوارا نہیں ہے۔ اس ایمان کی شان کو، اس کی قدر و قیمت کو انہوں نے جانا تھا، اس قوت کا اظہار کیا تو کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے جب یہ ہوا کہ پتھراؤ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا تو یہ دنیا سے جدا ہو گئے، عیش و عشرت سے بالکل طور پر دنیا کے الگ ہو گئے۔ تو رب نے کیا کہا؟ قیل ادخل الجنہ، وہی آواز آتی ہے غیب سے، میرے پیارے بندے دنیا کو تو نے ٹھوکر مارا مگر عقیدہ نہیں چھوڑا ہے، آجا ابدی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، ہمیشہ کی نعمتیں تیرا مقدر ہے، میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان محترم، ایک مومن جان کی پرواہ کرے بغیر اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات یہ ہوتی ہے کہ جیتے جی دنیا میں ندا آتی ہے رب کی۔ ابھی تو قبر میں بھی دفن نہیں کیا گیا ہے، لیکن جسم چھلنی ہوا، روح پرواز کر گئی، اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ آ میرے بندے جنت میں آ جا۔ تو جنت میں رب نے بلایا تو بندے نے کیا کہا؟ جواب دیا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ میرے اعمال تو اچھے نہیں تھے، عقیدے پر جم جانے کی بنیاد پر میری زندگی کی ہر کوتاہی کو میرے رب نے معاف کر دیا ہے، ایمان پر استقامت کی بنیاد پر میرے مولا نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ کاش میری یہ ظالم قوم کو پتہ چل جائے تو وہ بھی دین اسلام کو قبول کرے گی، استقامت کی زندگی بسر کرے گی۔ کہا تو اللہ پاک نے یہ مثالیں بیان کی میرے نوجوان ساتھیوں، جس کے لیے آج ہم حظ نفس کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں، آج جنسی جذبات کی تسکین کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں،
عقیدے کو قربان کر دے رہے ہیں اس کے لیے. یہ لذتیں دنیا کی ناپائیدار ہے، چند روزہ لذتیں ہیں. ارے ابدی لذتیں ایک بندے مومن کو ملتی ہے. قرآن سے پوچھو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبر کر کے پاکیزگی کی زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک کے انتظامات کیے ہیں. اللہ نے کیا کیا اس کے لیے لذت والی کائنات کو بسایا ہے. اسی کے لیے ساری نعمتیں اللہ پاک نے ذخیرہ کر رکھی ہے. تو عزیزان محترم، اللہ نے یہ مثال دی ہے اور میری ماں اور بہنوں کے لیے بھی مثال دی ہے قرآن کریم میں. اٹھائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید کا سورہ تحریم، اس کا آخری رکوع 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں. فرعون کو نہیں مانا، رب کو مانا، رب موسیٰ علیہ السلام کو مانا. نتیجتاً فرعون نے سختیاں شروع کر دی. کیا ہوا؟ ان کو چلچلاتی دھوپ میں لایا گیا اور دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھونک دی گئی، دونوں پیروں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی سینے پہ رکھ دی گئی اور سورج کی طرف چہرہ کر کے لٹا دیا گیا. اب بتاؤ کتنی بڑی تکلیف ہے. ایک ظالم شوہر بیوی کو تکلیف دے رہا ہے. آج تمہارا کوئی اگر عاشق ہے، تم کسی کی عاشقہ ہو تو اس کی عشق کی خاطر تم اپنا ایمان چھوڑ رہی ہو. وہ تو شوہر ہی تھا، وہ بھی اقتدار والا تھا، وہ بھی حکومت والا تھا. اس نے اپنے کو منوانے کے لیے ہر طرح کی سختی کی، مگر اس بندے اس مومن بندی نے بتایا ہے کہ میں یہ تکلیف کو تو سہ لوں گی مگر ایمان نہیں چھوڑوں گی. کیا ہوا؟ دونوں ہاتھوں میں میخیں ٹھوک دی گئی، پیروں میں میخیں ٹھوک دی گئی، سینے پر چکی رکھ دی گئی ہے اور دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں سورج کی طرف رخ کر کے لٹا دیا گیا ہے. اور اس وقت کہا جا رہا اب بھی کیا تم مجھے نہیں مانتی کہ میرا اتنا پاور ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی نہیں، میں تو موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ہی ایمان رکھتی ہوں جو سارے کائنات کا پروردگار ہے. تو اس وقت اللہ نے کرم کیا. چلچلاتی دھوپ میں سختیاں ہو رہی ہے تو رب نے کیا کیا؟ فرشتوں کو بھیجا. اظلتها الملائکۃ باجنحتها. اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتے نورانی پروں کو بچھائے ہوئے ہیں اور جنت میں اس کا مقام دکھایا جا رہا ہے. اے بندی تو نے اس تکلیف کو سہا ہے، دیکھ جنت میں تیرا ٹھکانہ دیکھ لے. جب وہ بندی نے دیکھا تو کہا اے میرے مالک و مولا، جنت میں جو محل تو نے دکھایا ہے وہ عطا بھی کر دے اور فرعون کے ظلم سے اور اس کی تباہ کاریوں سے میرے ایمان اور عقیدے کو بچا لے. تو عزیزان محترم، اللہ نے عورتوں کے لیے مثالیں دی، مردوں کے لیے بھی مثالیں دی. آخری بات سن لو، بے حیائی ہمیں اگر بلا رہی ہے، سارے راستے کھلے ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے قرآن کی مثال ہونی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بلانا چاہا. قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في نفسه هو في بيتها عن نفسه وغلقت الباب وقالت هيت لك. سارے دروازے بند کر دیے، 7 کمروں کے اندر ہے، تمام دروازے بند ہیں اور دروازے بند کر کے قفل لگا کر کہتی هيت لك، اے یوسف میرے پاس آؤ، ریشم کا بستر بچھائی ہوئی ہوں، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تمہارے بال کتنے خوبصورت ہے، تم کتنے صحت مند ہو. تو آپ نے جواب دیا بال خوبصورت ہو کہتے ہو، ارے یہی بال تو جسم سے گر جانے والے ہیں. اس نے کہا کہ آنکھیں بڑی حسین ہیں، کہا ایک انسان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ آنکھیں نکل جانے والی ہے. اس نے کہا جسم تمہارا بہت اچھا ہے، تو کہا یہ جسم بھی دنیا میں ختم ہو ہی جانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دی ہے، دیکھو وہاں بھی جوانی ہے، حسن ہے، شباب ہے، طاقت ہے، دولت سب کچھ ہے، لیکن وہاں جذبات میں کس طرح سے کنٹرول ہے، کون سی شے روک رہی تھی؟ یہی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. عزیزان محترم، ہر طرح سے بلانا چاہا، یہاں تک کہ سب کوشش کر کے تھک گئی. آپ کو روکنا چاہا، آپ نے دیکھا 7 دروازے بند ہیں، ایک ایک پر بڑا قفل لگا ہوا ہے، بھاگنے لگے. اگر آپ کے سامنے دروازہ اگر بند ہے، قفل ہے تو بھاگتے؟ میں اور آپ بھاگنے کی نہیں سوچتے کہ جو قفل ہے بھاگے کہاں، دروازہ بند ہے جائیں کہاں. مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا اے اللہ، بندے کا کام کوشش کرنا ہے، کامیاب کرنا تیری شان ہے میرے مولا. اے اللہ یہ بے حیائی کی طرف جانا نہیں چاہتا میرے مولا. میں دیکھ رہا ہوں دروازے پر قفل ہے، مگر مولا میرے دامن کو تو داغدار ہونے نہ دے. اس لیے سے آگے بڑھے تیزی سے، دروازے کا قفل ٹوٹ گیا، دروازہ کھل گیا، آگے بڑھ گئے. دوسرے کمرے کا قفل ٹوٹا، دروازہ کھل گیا، آگے بڑھے. 7 دروازوں کے قفل ٹوٹتے گئے، دروازہ کھلتا گیا، آگے بڑھ رہے تھے. وہ تیزی سے آگے بڑھ کر پیچھے سے آپ کے قمیص کو پکڑ کر کھینچی، دامن چاک ہو گیا. وہ گھر سے باہر نکل گئے مگر اپنے دامن کو داغدار ہونے نہیں دیا. اس کے بعد پورے واقعے میں
تفصیلات میں نہیں جا رہا، صرف اس کے سنو. پھر اس کے بعد زلیخا میں قصہ مختصر یہ کہا کہ لئن لم يفعل ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. اگر یوسف نے میرے حکم کی تعمیل نہ کی تو میں ان کو قید کرا دوں گی یا پھر بے وقار کر دوں گی. کہا بے وقار کر دوں گی یا قید خانے میں بھیج دوں گی. تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو بارگاہ یزدی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کیا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ. عرض کیا ہے میرے مولا قید میں جانا مجھے پسند ہے، یہ برائی کی طرف جانا پسند نہیں ہے میرے مولا. اگر قید میں بھیجتا ہے تو مالک گوارا ہے، مصیبت گوارا ہے، معصیت گوارا نہیں ہے. اے میرے مولا قید میں جانا مجھے پسند ہے، ان کی مکر کی باتیں سننا پسند نہیں ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. اے میرے پروردگار تو نے ان کے مکر کو اگر مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ایک بندہ ہی ہوں میرے مولا، کہیں مائل نہ ہو جاؤں، نادانوں میں نہ بن جاؤں. اے اللہ ان کے مکر سے بچا. قید پسند ہے میرے مولا. تو نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اگر ایسی صورت بھی اگر آ جائے ایمان اور عقیدے کا سودا ہو یا بے حیائی فحاشی کی طرف بلایا جائے، اگر نہ سننے پر قید کی دھمکی بھی دی جائے، قتل کی دھمکی بھی دی جائے، تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لو. کہا یہ قید میں جانا پسند ہے، قتل کیا جائے تو پسند ہے، مگر بے حیائی کا کام پسند نہیں ہے. اللہ پاک نے کیا عزتیں دی ہے، قرآن کریم میں ان کی پاکیزگی بیان کی، عظمتیں بیان کی ہے. تو عزیزان محترم ہمیں اپنے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے وقتی طور پر جذبات کے ساتھ جمع ہونا ہی کافی نہیں ہے. عزیزان محترم جہاں کی اسکولز ہے، کالجز ہے، جہاں یونیورسٹیز ہے، وہاں پر جہاں تعلیم دنیا کی حاصل کرنے کے لیے ہماری نسل جا رہی ہے، عزیزان محترم باضابطہ منظم طریقے پر اخلاقی تعلیم کے لیے ہم نظم کرنا چاہیے ہمیں. عزیزان خاص طور پہ 6ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک کے بچے بچیاں، چونکہ ان کے احساسات اب ایسے وقت میں بڑوں کے احساسات کے جیسے ہونے لگتے ہیں، ایسے وقت ان کو بتایا جائے اللہ کے محبوب کی پاکیزہ تعلیم کیا ہے، ان کو حیا کا درس سکھایا جائے. اور پھر کالجوں میں بھی باضابطہ ایک ایسا مستقل گھنٹہ ہونا چاہیے اور علماء کرام سے خدمات حاصل کی جانی چاہیے. اور پھر یہ ایک وقتیہ طور پر نہیں، مستقل طور پر اس کو ہمیشہ ہم نافذ العمل کر کے ہم کسی نہ کسی درجے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں. عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو اپنی شرعی ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. ارتداد کے فتنوں سے اور ان کی لپیٹ میں آنے سے ہم کو اور امت مسلمہ کو محفوظ و مامون فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.